اور اس کے فرسٹ فارم جو ہو جائے گی وہ تو ہو جائے گی می نویس, اور سیکنڈ فارم اس کی کیا ہوگی؟ بون ماضی. ماضی می نویستند. نہیں صرف سیکنڈ فارم پوچھ رہا ہوں, شناسہ نہ لگائیں اس کے ساتھ, من تو کی بات نہیں ہو رہی, صرف یہ بات ہو رہی تھی کہ سیکنڈ فارم کیا ہے. نہیں مجھے نہیں پتا اس نوشت, نوشتن کا نون ہٹا دیں گے نا تو جو باقی چیز بچ جائے گی وہ سیکنڈ فارم آف ورب ہوگی. نوشتن کا نون ہٹایا تو بچ گیا نوشت, تو دیٹ از دا سیکنڈ فارم. یہ سیکنڈ فارم جو ہے یہ پاسٹ کی ہوگی. ایگزیکٹلی پاسٹ کے جملوں میں یوز ہوگی. جہاں جہاں جیسے جیسے انگلش میں ہم سیکنڈ فارم آف ورب جیسے ہم یوز کرتے ہیں نا کہ جی سیکنڈ فارم آف ورب پاسٹ میں یوز ہوتی ہے, جہاں جہاں بھی یوز ہوتی ہے. اچھا اب اور فرسٹ فارم ورب اسی طرح, اسی لیے میں تھوڑا سا شروع میں کلیئر کر دیتا ہوں اس چیز کو کہ میں ابھی ایک لسٹ ہے ہمارے پاس, میں آپ کو وہ کھول کے بتاتا ہوں, کلیئر کر دیتا ہوں تاکہ نا آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ ہم نے فرسٹ فارم اور سیکنڈ فارم جیسے ہم انگلش میں لگاتے ہیں اردو میں لگاتے ہیں اس طرح. یہ ابھی آپ کو یہ نظر آ رہا ہے, یہ لسٹ نظر آ رہی ہے؟ اچھا اس لسٹ میں دیکھیں ہمارے پاس سب سے رائٹ سائڈ پہ مصدر لکھا ہوا ہے. مصدر جو ہے وہ بیس فارم آف ورب ہوتا ہے جس کو انفینیٹیو بھی ہم انگلش میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جیسے یہاں پر مصدر لکھا ہوا ہے آمدن, مصدر کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ مصدر کے اینڈ پہ ہمیشہ نون آتا ہے. آمدن از ٹو کم. اب یہ پورا آمدن جو ہے یہ معمولاً جملے میں لگتا نہیں ہے, اس کی فرسٹ فارم, سیکنڈ فارم, تھرڈ فارم جیسے جو ٹینس ہوگا اس کے مطابق وہ لگے گا. اب اس کی یہاں پر لکھا ہوا ہے مضارع اخباری. مضارع اخباری کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ فارم آف ورب, مضارع اخباری. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی فرسٹ فارم لکھی ہوئی ہے می آیت. ٹھیک ہے, اب آپ نے جو بھی فرسٹ فارم جو بھی جملہ جس میں فرسٹ فارم آف ورب لگنی ہے تو آپ نے یہ می آیت وہاں لگانا ہوگا. اور گزشتہ سادے جو ہے اس کا گزشتہ سادے کا مطلب ہوتا ہے سیکنڈ فارم آف ورب, اور اس کی سیکنڈ فارم آف ورب ہے آمد, یعنی ہم نے نون ہٹا دیا تو خالی صرف آمد بچ گیا, تو یہ سیکنڈ فارم آف ورب ہے. اب جب بھی آپ نے جملہ بنانا ہے آپ جی یہ مضارع اخباری جو ہے یہ فعل حال ہے یا فعل حال ہے؟ آفرین, وہی مضارع اخباری, بون حال بھی کہتے ہیں, فعل حال بھی اس کو کہیں گے, بالکل وہی ہے پریزنٹ ٹینس فرسٹ فارم آف ورب جو کہ پریزنٹ کے جملوں میں لگتا ہے. اور یہ جو ہے گزشتے سادے یہ سیکنڈ فارم آف ورب یا پاسٹ فارم آف ورب, تو یہ پاسٹ کے جملوں میں لگے گا. جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں آئی ایٹ, اچھا میں سے اسی کا بناتے ہیں آئی کیم, آمدن ہے آئی کیم, تو وہاں پر آمد لگے گا. شناسہ تو آپ لگا لیں گے نا, میم یہ جو بھی آپ نے اس کے بعد لگانا ہے, لیکن بیس جو ہوگی وہ ورب جو اس کی فارم لگے گی وہ سیکنڈ لگے گی. لیکن آپ کہتے ہیں کہ آئی کم پریزنٹ سمپل, تو پھر یہ می آئی لگے گا اس میں. ٹھیک ہے, تو یہ بیسکلی یہ میں آپ کو یہ بھی بھیج دوں گا, اس کو یاد کرنا بڑا ضروری ہے. یعنی آپ کو یہ مصدر آتے ہوں, ان کے میننگز آتے ہوں, اور پھر اس کی فرسٹ فارمز جو ہیں اس کو بھی رٹنا ہوتا ہے, کیونکہ اس کی فرسٹ فارم بنانے کا کوئی رول نہیں ہے. لیکن سیکنڈ فارم بنانے کا رول ہے کہ آپ اس مصدر میں سے نون ہٹا دیں تو جو باقی چیز بچ جاتی ہے دیٹ از دی سیکنڈ فارم آف ورب, تو وہ آپ پاسٹ کے جملوں میں جو بھی ہوگا وہ آپ اس کو لگا لیں گے. تو یہ میں آپ کو بھیج دوں گا کہ آپ اس کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ کنٹینیو رکھیے گا. اچھا جی, دو او مادار تراش دارد. مادار تراش او کرمزه او مادار تراش را در جامداری میگذارد. آفرین. اچھا میداد تراش ہے, او میداد تراش دارد, میداد تراش او کرمز ہے, او میداد تراش را در جامداری میگذارد. آفرین. تو یہ دارد جو ہے اس میں شناسہ کیا لگا ہوا ہے, کس کا شناسہ لگا ہوا ہے؟ یہ لگا ہوا پاس کا نہیں, شناسہ ٹینس کی بات, اس کی فارم آف ورب کی بات نہیں میں کر رہا. شناسہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہوگا, میں شاید آپ نے لفظ شناسہ نہ سنا ہو لیکن آپ کو پتا ہوگا اس کا. یہ جو ورب لگتا ہے اس کے ساتھ ایک سمبل لگتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ کام کون کر رہا ہے. اگر من کام یعنی جو سبجیکٹ آف دا سینٹینس اگر من ہے تو یہاں پر میم لگے گا, اگر سبجیکٹ تو ہے تو یہاں چھوٹی یہ لگے گا. یہ آپ کو میرے خیال سے پڑھا ہوگا آپ نے. ٹھیک ہے, اور جی او ہوگا تو یہاں پر دال لگتی ہے, ماں ہوگا تو یہ میم لگتا ہے, شما ہوگی تو یہ دال لگتا ہے, انہا ہوگا تو نون دال لگتا ہے. تو اس کو شناسہ کہا جاتا ہے. اب اس جملے میں سبجیکٹ ہمارے پاس او ہے,
تو ہمارے پاس جو شناسہ او کا جو شناسہ ہے وہ دال ہے، دال. تو یہ جو دال اینڈ پہ دارد، یہ جو آخری دال ہے یہ شناسہ ہے، اور باقی جو اس کا حصہ ہے دار، یہ فرسٹ فارم آف ورب ہے. اب کس چیز کی فرسٹ فارم آف ورب ہے یہ بتا سکتے ہیں آپ؟ داران، داشتن. داشتن. داشتن کی فرسٹ فارم دار ہے، اور داشتن کی سیکنڈ فارم کیا ہوگی پھر؟ نون ہٹا دیں. داشتن کی سیکنڈ فارم جو فعل حال کی ہے. نہیں فعل حال تو یہ سامنے ہے آپ کے، یہ جو لکھا ہوا ہے دار، جو پاسٹ کی ہوگی یا پاسٹ کی جو ہوگی، بالکل سیکنڈ فارم پاسٹ کی جو ہے، تو وہ کیا ہوگی داشتن میں سے؟ جی یا دار. دوبارہ بتائیے گا. او مدار تراش دار. نہیں آپ او کو چھوڑ دیں، سب چیزوں کو چھوڑ دیں، صرف ہم ابھی ورب کی بات کر رہے ہیں. ہمارے پاس داشت داشتن کی داشتن میں سے، داشتن جو ہے بیس فارم آف ورب ہے، انفینیٹیو جس کو مصدر کہا جاتا ہے. اس میں سے نون ہٹا دیں گے تو باقی بچ جائے گا داشت. ٹھیک ہے، تو داشت جو ہے وہ پاسٹ فارم آف ورب ہے یا سیکنڈ فارم آف ورب ہے. اسی طرح داشتن کی جو فرسٹ فارم آف ورب ہے جس کو آپ نے رٹا لگانا ہے، اس کا کوئی رول نہیں ہے، وہ یہاں پر جو لکھی ہوئی ہے وہ ہے دار، یہ جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے. اور دار کے ساتھ جو یہ دال لگا ہوا ہے یہ او کی وجہ سے لگا ہوا ہے، او کی وجہ سے. اگر آپ مجھے اس طریقے سے بتا دیں جب بھی آپ بتائیں تو کہ یہ حال کا ہے یا ماضی کا ہے، کیونکہ مجھے اردو میں بہتر طریقے سے سمجھ آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، حال اور ماضی کا لفظ ہم لوگ یوز کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب ادھر آ جاتے ہیں می گزارت. اب می گزارت میں شناسہ ہمارا پھر کیا لگا ہوا ہے؟ یہاں پر سمبل کیا لگا ہوا ہے؟ جو دال لگا ہوا ہے. آفرین. دال کیوں لگا ہے؟ کیونکہ ہمارا سبجیکٹ جو ہے جملے کا وہ کیا ہے؟ او. تو او کا جو سمبل ورب کے ساتھ لگتا ہے وہ دیٹ از دال. اچھا، یہ آپ بے شک لکھ لیں اگر آپ نے پہلے نہیں اس کا وہ کیا تو. من کا جو شناسہ ہے وہ ہوتا ہے میم. میم، خالی میم لگے گا آپ کے ورب کے ساتھ. تو کا جو شناسہ ہے وہ ہے چھوٹی یہ، من تو ای ہے بالکل. او کا شناسہ جو ہے وہ ہے دال. او کا دال ہے. ماں کا شناسہ جو ہے وہ یہ میم یم. یہ میم یا. شما کا شناسہ ہے یہ دال ید. کس کا شناسہ؟ شما یو پلورل. یہ دال. ہاں یہ دال. اور اونہا یعنی دے جو ہوتا ہے وہ لوگ، اونہا کا شناسہ ہے نون دال ند. انہا یہ پلورل وہ ہوتے ہیں یا پلورل وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ لوگ، دے جو انگلش میں ہم لوگ دے یوز کرتے ہیں وہ بھی ہو گیا وہ لوگ. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہمارے پاس 6 شناسے ہیں، تو یہ ہر ورب کے ساتھ لگیں گے. اور اس کا میں سوال اس لیے پوچھتا ہوں تاکہ آپ کو ایک تو شناسے پک جائیں کہ آپ کو پتا ہو کہ میں او سے جملہ بنا رہا ہوں تو میں نے ورب کے ساتھ دال لگانا ہے. اگر میں ماس کے ساتھ جملہ بنا رہا ہوں تو میں نے ورب کے ساتھ یہ میم لگانا ہے. اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ شناسہ اس ورڈ میں شناسہ اگر دال ہے تو باقی جو چیز ہے می گزار یہ بیسیکلی کیا ہے؟ حال، فرسٹ فارم آف ورب یا پریزنٹ فارم آف ورب ہے. می گزار حال ہو گیا ہمارے پاس. ٹھیک ہے، اب اسی می گزار سے واپس ہم جاتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ می گزار کا انفینیٹیو یا مصدر یا جو اصل اس کا ورب ہے وہ کیا ہے؟ گزارن. گزاشتن. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کو لسٹ میں دوں گا نا تو یہ آپ اس کو ساروں کو جو ہے وہ یاد کر لیجیے. گزاشتن. اب گزاشتن کی سیکنڈ فارم کیا ہے؟ یا ماضی گزشتہ فارم کیا ہوگی؟ وہ ہوگی گزاشت. آفرین، گزاشت. گزاشتن سے نون ہٹا دیا، باقی کیا بچ گیا؟ گزاشت. ٹھیک ہے، تو اس کی ماضی کی حالت جو ہے وہ ہے گزاشت، اور جو پریزنٹ ہے حال ہے وہ ہے می گزار. اور اس کے آگے کوئی بھی آپ شناسہ لگا دیں. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہی جملہ اس کو اگر آپ من کے ساتھ بنائیں تو کیسے ہوگا؟ بتائیے گا مجھے. من مدار تراش را در جامداری
میگذارم. آفرین میگزارن. ٹھیک ہو گیا. یعنی آپ کو اس چیز کی سمجھ ہے. تو کے ساتھ بنائیں گے تو مداد تراش جامدادی میگزاری. منہ کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے ماں یعنی وی ہم لوگ. ماں گزاریم. آفرین وہی کہ اللہ. شما گزارید. آفرین. انہا انہا گزارند. آفرین وہی کہ اللہ. خیلی خوب. اچھا اس کا ٹرانسلیشن کر لیجیے گا. وہ پینسل کو وہ شارپنر میں ڈالتا ہے. نہیں پہلا یہ جملہ. اس نے مدار تراشدار اس کے پاس شارپنر ہے. آفرین. مدار تراش او کرمز است، اس کا رنگ سرخ ہے. آفرین. مدار تراش را در جامداد میگذارد. جی وہ شارپنر کو جامدادی جیومیٹری باکس میں ڈالتا ہے. ہاں رکھتا ہے ڈالتا ہے. آفرین ریلی گڈ. سے آن جامدادی بزرگ و تمیز ہے. در آن جامدادی سے خودکار دو مداد و یک پاکن هست. آفرین. یہ آن لکھا آن جاتا ہے، بولا اون جاتا ہے. اون جامدادی بزرگ و تمیز ہے. در اون جامدادی سے خودکار دو مداد و یک پاکن ایک. آفرین. ترجمے کن. اس جیومیٹری باکس میں اس کا جیومیٹری باکس بڑا ہے اور صاف ہے. اس میں 3 قلم ہیں. دو مداد چاہیے پنسل ہے اور ایک ربڑ ہے جو صاف کرتا ہے. یہ لازم بچار سوری ایک منٹ. جی اب آ جائیں شہار پہ آ جائیں. آیا شما کتاب نوشت افراز را در کیف میگذارید؟ بله ما کتاب نوشت افراز را در کیف میگذاریم. آیا شما کتاب و نوشت افزار را در کیف میگذارید؟ بله ما کتاب و نوشت افزار را در کیف میگذاریم. خوب آ جائیں اب ورب پہ آ جاتے ہیں ہم لوگ. اچھا اس میں شناسہ کیا لگا ہوا ہے میگذارید میں؟ اس میں شما. آفرین. شما کا شناسہ لگا ہے یعنی یہ دال ید. ٹھیک ہے. اگر اس شناسے کو ہم ہٹا دیں جو باقی چیز ہمارے پاس بچ جاتی ہے وہ ہے پریزنٹ ٹینس فرسٹ فارم آف ورب یا حال جو ہوتی ہے فعل حال جو ہوتی ہے می گزار فعل حال. اچھا اب یہ بتا سکتے ہیں آپ کہ اس کا مصدر کیا ہے می گزار کا؟ گزاشتن. اب اس کا جو ماضی کی حالت ہے وہ کیا ہوگی؟ گزاشت. آفرین وہی کہلا. می گزارین یہاں پر شناسہ کیا لگا ہوا ہے؟ گزارین ماں لگا ہوا ہے. آفرین یہ میم ماں کا شناسہ لگا ہوا ہے. مصدر اس کا کیا ہے؟ گزاشتن. آفرین اور وہی اس کا ماضی ہوگا گزاشت. ترجمے کنی. آیا شما کتاب و نوشت افراز را در کیف میگذارید؟ کیا آپ نے کتاب اور کاپیاں اپنے بیگ میں ڈالی ہیں؟
آپ ڈالتے ہیں، یہ حال کی بات ہو رہی ہے نا. ہاں ڈالی ہیں اگر آپ کہیں گے تو وہ ماضی میں چلا جائے گا کہ آپ ڈال چکے ہیں. نہیں، یہاں ہم نے کہنا ہے کہ ڈالتے ہیں آپ، یعنی آپ وہاں پر رکھتے ہیں اپنے بیگ میں. بله ما کتاب نوشته افراد را در کیف میگذاریم. ہاں ہم کتاب اور کاپیاں اپنے بیگ میں ڈالتے ہیں. ہاں رکھتے ہیں، ڈالتے ہیں. نوشت افزار جو ہے وہ ہوتا ہے کاپی نہیں ہوتا، وہ بیسکلی اسٹیشنری آئٹم، کوئی بھی لکھنے پڑھنے کی چیز، قلم ہے، کاپی ہے، پینسل ہے، ربر ہے، ان تمام چیزوں کو کلیکٹیولی نوشت افزار کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کتاب اور لکھنے کی چیزیں جو ہوتی ہیں لکھنے کی زیادہ، کتاب تو اس نے یہاں علیحدہ لکھ لی ہے نا. نوشت نوشتن سے آیا ہے، نوشتن یعنی لکھنا. تو کوئی بھی چیز جو آپ کے لکھنے کے کام آئے، وہ کاپی ہو سکتی ہے، وہ کاغذ ہو سکتا ہے، پینسل ہو سکتی ہے، بال پوائنٹ، فاؤنٹین پین، کچھ بھی. تو یہ سارے کلیکٹیولی ایک نام ان کو ہم نے دے دیا نوشت افزار کا. خوب. پنج پنج برادر کوچک من با مدد می نویسید و با پاکون پاک می کنید. برادر کوچیک من، یہ کوچک نہیں ہے، کوچیک کر کے اس کو جی. برادر کوچیک من با مدد می نویسید و با پاک می نویسد و با پاک می کنید. پاک میکنن ٹھیک بول رہے ہیں آپ نے، وہ ٹھیک ہے، آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں. آپ تھوڑی سی اگلی سٹیج پہ ہیں، آپ کو یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ یہ جو می کند ہے یہ بولنے میں می کنے ہو جاتا ہے. می نویسد جو ہے وہ می نویس سے ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں صرف لیکن یہ کہ آپ کو تھوڑا سا پکانے کے لیے کہ دال جو ہے وہ او کا شناسہ ہے، اس وجہ سے صرف بول رہا تھا، لیکن باقی آپ ٹھیک بول رہے ہیں. خوب. اب می نویسد، می نویسد میں شناسہ کیا لگا ہوا ہے؟ می نویسد او کا. آفرین. او کا شناسہ ہے دال. اس دال کو ہٹا دیں تو باقی کیا بچ جائے گا؟ نویستن. نہیں یہ جو یہاں پر نویس، می نویس. آفرین، می نویس. می نویس ہو گیا. ٹھیک ہے. اب می نویس مصدر کیا ہے اس کا؟ نویستن. آفرین، نوشتن. اور نوشتن کا ماضی، جو ماضی کی حالت ہے وہ کیا ہے؟ نوشت. آفرین، کئی لکھو. پاک می کند، یہ دوسرا ہمارے پاس ورب ہے. پاک می کند. پاک می کند میں شناسہ کیا لگا ہوا ہے؟ دال. پاک می کند. انہا نہیں، او کا دال لگا ہوا ہے. ہاں، یہ نون جو ہے یہ ورب کا حصہ ہے، یہ صرف دال یہاں پر او کا شناسہ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس دال کو ہٹا دیں تو باقی کیا بچ جائے گا؟ کن. پاک می کن. پاک می کن. پاک می کن کس مصدر کا جو ہے وہ حال کی حالت ہے؟ کنن. پاک کردن. پاک کردن. کردن. ٹھیک ہے. یہ کمپلیکس ورب ہے نا، دو ورڈز پہ مشتمل ہوتا ہے. پاک کردن. ٹھیک ہے. پاک کردن کی ماضی کی حالت کیا ہوگی، یعنی پاسٹ ٹینس سیکنڈ فارم آف ورب کیا ہوگی؟ پاک کرد. آفرین، وہی کو ترجمے کنی. برادر کوچیک من، میرا چھوٹا بھائی بامداد مینو سے پنسل کے ساتھ اس نے لکھا. نہیں، لکھتا ہے. پنسل کے ساتھ لکھتا ہے اور اس کو صاف کرتا ہے. ہاں، اور ربر پاکن یعنی ربر سے مٹاتا ہے. اچھا، یہ مینویس پریزنٹ حال کے پر میرا فوکس اس وجہ سے ہے کیونکہ لکھا اگر آپ کہہ دیں گے تو لکھا جو ہے وہ دیٹ از وہ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ وہ ہو چکا ہے یا ہو گیا، وہ اس میں چلا جائے گا، وہ پاسٹ میں چلا جائے گا یا پریزنٹ پرفیکٹ میں چلا جائے گا، تو وہ پھر غلط ہو جاتا ہے. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کہیں کہ وہ لکھتا ہے، یہ کام کرتا ہے، یہ ہوگا اس کا. پہلی کوشش انہا با خودکار و خود نویس می نویسند و با غلط گیر پاک می کنند.
اونہا و خود کا اونہا ہے یہ, اچھا یہ بھی اونہا ہے بولنے میں اونہا. اونہا با خودکار و خود نویس می نویسند و با غلط گیر پاک می کنند. تو لکھو می نویسند, شناسا کیا لگا ہوا ہے یہاں پر؟ انہا. اونہا, اونہا آفرین. اچھا اونہا کا شناسا ہوتا ہے نون ڈال ند, اس ند کو ہٹا دیں تو باقی کیا بچ گیا ہمارے پاس؟ می نویس. می نویس جو ہے وہ پریزنٹ فارم ہے یعنی حال, ٹھیک ہے. اور اس کا مصدر کیا ہوگا؟ نویستن. آفرین نوشتن. نوشتن کی ماضی کی حالت کیا ہے؟ نویس. نہیں نوشتن ہے. نویس. نوشت آفرین نوشت. لکھو پاک می کنند, اس میں شناسا کیا لگا ہوا ہے؟ انہا. اونہا. اونہا کا شناسا لگا ہے. اونہا کا شناسا ہوتا ہے نون ڈال. یہ نون ڈال کو ہٹا دیا تو باقی کیا بچ گیا؟ کنن. پاک می کن. پاک می کن. پاک میں کن. آفرین پاک می کن. پاک می کن جو ہے وہ حال ہے. اچھا اس کا مصدر کیا ہوگا؟ پاک می کنن. پاک کنن. مصدر بیس فارم وہ اصلی ہے. پاک کردن. آفرین پاک کردن. اور پاک کردن کی ماضی کی حالت کیا ہوگی؟ پاک کرد. آفرین. لکھو ترجمے کو نہیں. اونہا با خودکار و خود نویس می نویسند, وہ قلم اور پنسل کے ساتھ لکھتے ہیں, با غلط گیر پاک می کنند, اور غلط کو صاف کرتے ہیں. ہاں اور جو نہیں غلط گیر ہوتا ہے جو ہمارے پاس یہ نہیں ہوتا وائٹنر یا کریکٹر, جو وہ وائٹ سا پینٹ ہوتا ہے جو غلط لکھا جائے بال پوائنٹ سے, ہاں اس کو تو وہ کریکٹر یا وائٹنر غلط گیر سے اس کو وہ کر دیتا ہے, مٹا دیتا ہے یا اس کو چھپا دیتا ہے. لائک ریموور. یا ہاں ایگزیکٹلی انک ریموور جو ہوتا تھا, بالکل وہی چیز ہے. ہفت. آیا فاطمہ روی تابلو نقاشی میکشد؟ نه فاطمه روی مکوه نقاشی میکشد. مکوہ نقاشی میکشد. آفرین. اچھا مکوه نقاشی میکشد. ہاں آیا نقاشی میکشد شناسے چاہیے او کا, اور اگر شناسہ ہٹا دیا جائے تو باقی کیا بچ گیا؟ میکش. آفرین نقاشی میکش. اور ہاں تو یہ ہوگی حال, اور اس کا مصدر کیا ہے؟ کشتن. کشیدن. کشیدن. کشیدن بنانا, ڈرا. نقاشی کشیدن. اچھا نقاشی, جی نقاشی کشیدن کا ماضی کی حالت کیا ہے؟ نقاشی کشید. آفرین. لکھو. اچھا یہاں پر بھی وہی ہے, ترجمہ کرنے. آیا فاطمہ روی تابلو نقاشی میکشید؟ کیا فاطمہ تابلو پر نقاشی کرتی ہے؟ نہ فاطمہ روی مکوہ نقاشی میکشد. وہ چارٹ کے اوپر پینٹنگ کرتی ہے, چارٹ کے اوپر. مکوہ یعنی چارٹ پیپر. نہیں فاطمہ چارٹ کے اوپر نقاشی کرتی ہے. آیا شما در کلاس ماشین حسابی داری؟ بله من در کلاس ماشین حسابی دارم. ماشین حساب. ماشین حساب. دارم شناسہ کیا ہے اس میں؟ من. من. اور من کو ہٹا دیا تو باقی کیا بچ گیا؟ دار. دار. دار جو ہے وہ حال کی حالت ہے, پریزنٹ فارم ہے, فرسٹ فارم ہے. کس کی مصدر کیا ہے؟ دارن. دارن. داشتن. داشتن. داشتن کا مطلب ہوتا ہے ٹو ہیو, کوئی چیز ہونا. جیسے میں کہتا ہوں میرے پاس گاڑی ہے تو داشتن کا استعمال ہوگا. اچھا اس کی جو ہے ماضی کی حالت کیا ہوگی؟ داشت. آفرین داشت. ترجمے کو نہیں. آیا شما
یا تو در کلاس ماشین حساب داری کیا آپ کے پاس کلاس میں کیلکولیٹر ہے؟ بله من در کلاس ماشین حساب دارم. ہاں میرے پاس کلاس میں کیلکولیٹر ہے. ایک میں ہولڈ کیجیے گا. اچھا ٹھیک. لطفاً پاسخ دهید. یک پاسخ چیه؟ آنسر. لطفاً پلیز پاسخ آنسر دهید دین. دهید. کتاب شما کجاست؟ اچھا کجا است نہیں ہے، کجائے. کجائے ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی اینڈ پہ است آیا ہوا نا، تو است جہاں پر بھی است آئے گا تو آپ نے بولنے میں سے ایک ہی آواز نکالنی ہے. کجا تو آپ پورا بولیں گے، جو یہ آگے سین تے لگا ہوا ہے یہ در واقع است کا سین تے لگا ہوا ہے، تو آپ اس کو بولیں گے کتاب شما کجائے. کتاب شما کجائے. کتاب ہارا نہیں، آنسر کریں اس کا، جواب دیں. کتاب من در کیف ہے. آفرین، وہی کہلا. دو کتاب ہارا کجا میگذارید. کتاب ہارا در کیف میگذارن. آفرین، میگذارن. پہلی کوٹ سے آیا کدام کتاب را میخوانید. شما کدوم کتاب. شما کدام کتاب را میخوانید. شما کدوم کتاب را میخونید. یہ الف جو ہے اس میں یہ نہیں پڑھا جاتا، یہ سائلنٹ ہوتا ہے. میخونید. من کتاب حسابی میخونم. کتاب حساب میخونم، کتاب ریاضی میخونم، یا کتاب دوم فارسی میخونم. اوکے. چهار آیا شما تابلو را پاک میکنید. بله من تابلو پاک میکنم. من تابلو پاک میکنم. آفرین، بله من تابلو پاک میکنم. پنج آیا دوست شما نقاشی میکشد. بله دوست من خیلی خوب نقاشی میکشد. آفرین. اچھا یہ دوست ہے، تھوڑا سا اس کو کھینچ کے بولنا ہے. دوست اوریجنل لہجہ ہے نا اس میں. بله دوست من خیلی خوب نقاشی میکشد. آفرین. شش آیا شما پاکن و مدار تراش داری. بله من پاکن و مدار تراش دارم. آفرین، وہی کہلا. خیلی خوب، عالیه. خب بخونید. این کتاب است. این کتابه. این کتابه. این کتاب نیست، این دفتر است. دفتر. این کتاب نیست، این دفتره. آفرین. دفتره. این مدار تراش نیست، این پاکونه. آفرین. این خودکار نیست، خودنویسه. کتاب زیر میز نیست، روی میزه. زیر میز. زیر اور میز. کتاب زیر میز نیست، کتاب روی میزه. آفرین. آن چراغ مطالعه سبز نیست، آبیه. آفرین. اون چراغ مطالعه. اون چراغ مطالعه سبز نیست، آبیه. آفرین. این ماشین حساب منگنه نیست. منگنه نیست. آفرین. منگنه چیه؟ اسٹیپلر.
خب مانند مثال جایگزین کنید. مایک سیاه آبی. این مداد رنگی سبز نیست، قرمز. این ماژیک سیاه نیست، آبیه. آفرین. ماجیک سیاہ آبی. این ماجیک سیاہ نیست آبی ہے، یعنی پہلے والا کلر وہ نیگیٹو ہو جائے گا اور دوسرے والا کلر کو آپ نے اوکے کرنا. یہ اوکے. این پوشه زرد نیست، قرمزه. آفرین. دو. این تابلو کوچک نیست، بزرگه. بزرگه. آفرین. سے. این جامدادی قرمز نیست، صورتیه. آفرین. این پاکن کثیف نیست، تمیزه. آفرین. این زیر دستی بزرگ نیست، کوچوکه. این زیر دستی بزرگ نیست، کوچیکه. این زیر دستی چیه؟ یہ گتا جو پیپر میں. این زیر دستی بزرگ نیست، کوچیکه. زیر دستی. این خطکش قهوی نیست، سبزه. بله. قهوه‌ای. این خطکش قهوه‌ای نیست، سبزه. آفرین. وہی کہنا. وہی لکھو. ماشاءاللہ آپ تو زبردست فارسی بول رہی ہیں. خب اچھا، یہ یہاں پر جو ہے ہم داشتن کے ورب کی پریکٹس ہو رہی ہے. داشتن کی جو حال کی وہ ہے فارم ہے، وہ دار ہوتی ہے. تو یہاں پر مثلا آ گیا من خودکار دارم، دفتر نادارم. تو خودکار داری، دفتر ناداری. یہ منفی بھی بتا رہا ہے ساتھ. او خودکار دارد، دفتر ندارد. ما خودکار داریم، دفتر نداریم. شما خودکار دارید، دفتر ندارید. اونها خودکار دارند، دفتر ندارند. درست ہے؟ اچھا. خب بفرمایید بخونید. من کاغذ دارم، دفتر ندارم. اون پاکن ندارد، غلطگیر دارد. ما خطکش دارید، ما خطکش نداریم. ما ماژیک نداریم، مداد رنگی داریم. ماژیک یہ ماجیک مارکر. ماژیک. یا لازم ماژیک. ما ماژیک نداریم، مداد رنگی داریم. مداد رنگی داریم. مداد چیه؟ مداد رنگی پنسل. مداد رنگی پنسل. کلر پنسل. مداد رنگی کلر پنسل. مداد رنگی. آنها پاکت نامه ندارند. اونها پاکت نامه ندارند. اونها پاکت نامه ندارند. من پاکت نامه دارم. آفرین. شما تقویم نداری، احمد تقویم داره. تقویم چیه؟ کیلنڈر. حسین و مہدی پوشه ندارد، زیر دستی دارد. دارن. ندارن. دارن. خیلی خوب. آفرین. حسین چرا اونا دو هستن؟ آره بله. اونها وہ لوگ. پوشه ندارن. پوشه چیه؟ پوشه کہتے ہیں فائل کور کو، فولڈر کو. فائل کور. اوکے. پوشه. مثال ہے من ماجیک دارم، مداد رنگی ندارم. یہ
ما خطکش ما خطکش داریم پرکار مدرک نداریم پرگار نداریم پرکار نداریم پرگار نداریم پرکار دو. نداریم دو این خانم این چیه سوزن سوزن سوئی ہے نا سوئی این خانم سوزن نداره ندارد پہلے کینچی داره کینچی نہیں ہوتا فرق میں کینچی ہوتا ہے نون نہیں ہوتا کینچی داره احمد پاکون دارد مدرک ندارد غلط گیر یہ غلط گیر ہے یہ وہ غلط گیر ریموور ہوتا ہے غلط گیر غلط گیر ندارد شما دوربین ندارید دوربین ندارید کمپیوتر دارید دارید آفرین دارید آنها اونہا زیر دستی ندارن فائل چیه فائل کور گوشه دارن آفرین فیلہا ہی بولیں گے کیونکہ جانوروں کے لیے اونہا نہیں استعمال کرتے ہم لوگ انسانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یا تو آپ فیلہا ہی لگائیں گے یا پھر این یا اون کا استعمال کریں گے جانوروں کے لیے فیلہا دارن کو نہ دارن نہیں فیلہا یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہاتھی ہیں ان کے پاس دانت ہوتے ہیں سینگ نہیں ہوتے فیلہا دندان دارن آج بولتے ہیں جو ہاتھی کا دانت ہے اس کو بولتے ہیں آج عین الف جیم آج فیلہا آج دارن سنگ کو کیا بولتے ہیں شاخ شین الف خے شاخ نہ دارن خوب مثال اونہا مداد مداد تراش اونہا مداد دارن مداد تراش نہ دارن یہ ما کاغذ ما کاغذ داریم مکوہ نہ داریم مکوہ چیئے چارٹ پیپر مکوہ نہ داریم او اینک دارد عصا نہ دارد شما کاشک دارید چنگال نہ دارید من منگنے دارم چسب نہ دارم منگنے دارم چسب نہ دارم من درخت ریشے دارے ریش نہ دارے انہا کاغذ تمیز دارن کاغذ کثیف نہ دارن خب جملے پرسشی منفی یعنی سوال لیکن منفی سوال. خب آیا فاطمه رایانه ندارد؟ چرا فاطمه رایانه دارد. آیا فاطمه دوربین ندارد؟ نه فاطمه دوربین ندارد، او رایانه دارد. اچھا یہ چرا آتا ہے، اس کا پتہ ہے آپ کو کیوں آتا ہے؟ کیوں نہیں؟ آفرین، خیلی خوب خیلی خوب. خب بفرمایید، گوش کنید و بخونید. آیا حسین مداد ندارد؟ چرا حسین مداد دارد. آفرین.
آیا حسین با مداد می نویسد؟ نیمی نیمی نویسد؟ نه، حسین با خودکار می نویسد. آفرین. این خانم استاد نیست. چرا؟ این خانم استاده. آفرین. آیا او در کلاس ہے؟ بله، او در کلاس ہے. آفرین. در این ظرف غذا نیست. چرا؟ در این ظرف غذا ہے. آیا محمد غذا نمی خورد؟ نه، محمد غذا نمی خورد. نمیخورد. آفرین. آیا شما زبان فارسی می خوانی؟ نمیخونی. چرا نمی خونی؟ چرا؟ من زبان فارسی می خونم. آفرین. آیا شما کتاب اول می خونی؟ نه، من کتاب دوم می خونم. آفرین. آیا مریم نقاشی می کشد؟ چرا؟ مریم نقاشی می کشد. نمی کشد. نمی کشد. چرا؟ مریم نقاشی نمی کشد. آیا او دفتر نقاشی می کشد؟ نه، او روی مکوه نقاشی می کشد. مکوه. اینا اون آبش هم ببند، آبش روشن. نه خوش شیر آب روشن. خب خیلی خوب. بفرمایید. آیا این دختر کتاب ندارد؟ آیا او روی میز نیست؟ آیا او نقاشی می کشد؟ آیا حسین کیف ندارد؟ آیا او با مداد می نویسد؟ کیف و کتاب حسین کجا هست؟ کجا ہے؟ کیف و کتاب حسین کجا ہے؟ ان کے جواب دینے آپ نے. یہ آیا این دختر کتاب نہ دارد؟ کیا اس لڑکی کے پاس کتاب نہیں ہے؟ کیا اس لڑکی کے پاس یہ لڑکی کتاب نہ دارد؟ کیا لڑکی کتاب نہیں رکھتی ہے؟ کیا یہ لڑکی کتاب نہیں رکھتی ہے؟ جاؤ بشبے جواب. جواب چرا این دختر کتاب دارد؟ آیا کتاب او روی میز نیست؟ چرا او کتاب روی میز ہے. آیا او نقاشی می کشد؟ بله، او نقاشی می کشد. آیا حسین کیف ندارد؟ چرا؟ حسین کیف دارد. آیا او با مداد می نویسد؟ چرا؟ او با مداد می نویسد. یہاں پر چہرہ نہیں آئے گا. بله، او با مداد می نویسد. کیف و کتاب حسین کجاست؟ کیف و کتاب حسین روی میز ہے. اس میں استاد شما چیه؟ اس میں استاد من علی ہے. شما تابلو را پاک میکنید؟ نمیکنید. چرا؟ من تابلو را پاک میکنم. آیا شما کتاب دوم را میخوانید؟ بله، من کتاب میخونید؟ بله، من کتاب دوم را میخونم. آیا استاد شما روی تابلو نمی نویسد؟ نه، استاد من روی کامپیوتر می نویسد. شما در کدام مدرسه درس می خونید؟ من در شهر من مدرسه درس می خونم. من در مدرسه شهر خودم. من در مدرسه شهر خودم درس میخونم. آفرین. خب کامل کنید. من
کیفرا روی زمین میذارم آفرین. میذارم. آفرین. دو. میگذارم. او با مداد می نویسه و با پاک کنه با پاک کردن جی پاک کردن ہی لگے گا. پاکن پاک میکنه. میکنه. آفرین. میکنه. اونها روی تابلو نقاشی نمی کشن، در دفتر نقاشی میکشن. آفرین. آیا شما خطکش و پرکار داری؟ نداری. چرا؟ ما خطکش و پرکار داریم. آفرین. آیا این ماشین حساب؟ نه، این ماشین حساب نیست، پرکاره. آفرین. خیلی خوب. آفرین. جزا صاحب ماشاءاللہ زبردست فارسی آپ کی. یہ گفتگو جو ہے ہم بڑی اسپیڈ سے اس کو ختم کر لیں گے کیونکہ آپ کو اس میں مین چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں. تو ہم